اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اب آپ کی کتابوں سے مختلف واقعات بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک اور واقعہ حج کے مسائل ہیں، بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر یہ بن رہا ہے 571۔ اب دیکھیں، یہاں پر بھی صحابہ کرام نے، اب میں بار بار اور لفظ دہراؤں تو پھر آپ جو ہے میرے اوپر غصہ ہو گے، میں صحابہ ہی کہوں گا۔ یہ واقعہ نمبر بن رہا ہے 1564، بخاری شریف حج کے مسائل 571 صفحہ 1564 واقعہ نمبر۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وحید بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس نے، کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال لوگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کے ایام گزر جائیں، تو عمرہ حلال ہوتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں، اپنے حج کو عمرہ بنا لیں۔ یہ حکم عام صحابہ پر بڑا بھاری گزرا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ اب یہ بتائیں کہ بھاری گزرا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ان کو یہ حکم اچھا معلوم نہیں ہوا۔ بھاری کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی آپ حج کو جو عمرے میں تبدیل کر دو، تو میں اپنا منہ بنا لوں، میرے اوپر بھاری گزرے، میرا چہرہ خوش نہ ہو کہ یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا حکم دے دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بھاری گزرنا۔ عام صحابہ، اب عام صحابہ کو آپ دو لفظ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو بھائی عام صحابہ، جتنے زیادہ صحابہ تھے ان میں سے جو زیادہ میجورٹی تھی ان کو یہ حکم جو ہے بھاری گزرا ہے، یا ایک کار لیں، یا عام صحابہ جو خاص صحابہ تھے ان کو یہ بھاری گزرا ہے۔ اب دونوں آپ اس کے اوپر آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ حکم دیں تو اور صحابہ کرام ہوں اور دل سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ایمان لائے ہوں، کیا ان کے اوپر یہ حکم بھاری گزرے گا؟ آپ خود اندازہ لگائیں نا۔ آپ یہ چیزیں جو ہے نا، ان کے اوپر آپ تھوڑی تھوڑی بحث کریں گے، جرا کریں گے، ان کو دیکھیں گے، تو پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا نہیں یار کہ یہ انہوں نے تو بہت غلط کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو ہم کو تو اسی وقت سر جھکانا، یا رسول اللہ اپنا چینج کر لیں۔ اگر آپ بحث کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے نا وہ 100% ایمان نہیں ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہے دل میں ہے، تو تب بھی جو ہے نا یہ حکم بھاری گزرا۔ اس کے بعد ایک اور ہے، حج کے مسائل ہے 571 ہے، نہیں یہ سچ ہے، جمعہ کے مسائل ہے، صفحہ نمبر 106 ہے، بخاری شریف ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ بھی صحابہ تھے۔ 932 ہے، ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زائدہ نے حسین سے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی جاد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں غلہ لاتے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا، لوگ خطبہ کو چھوڑ کر ادھر چل دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورۃ جمعہ کی یہ آیت اتری، اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ مسجد میں جمعہ پڑھ رہے ہو تو باہر سے کوئی آواز لگائے، بھائی ٹماٹر لے لو یا پیاز سستے لے لو، تو کیا آپ جمعے کا خطبہ چھوڑ دیں گے؟ مجھے امید ہے کہ آپ جمعے کا خطبہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب آپ اپنا ایمان اور ان کا ایمان جو ہے آپ
اندازہ لگا لیں کہ کن کا ایمان جو ہے وہ زیادہ تھا، آپ کا ایمان زیادہ ہے یا ان لوگوں کا ایمان زیادہ ہے جنہوں نے باردے کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ پرانے زمانے میں جو تجارتی قافلے آتے تھے اونٹوں کے اوپر، وہ غلہ لادے ہوئے پھر وہ بٹھا دیتے تھے، لگا دیتے تھے، بولیاں لگاتے تھے کہ آؤ بھائی غلہ سستا آ گیا ہے، جس نے خریدنا ہے خریدو۔ وہ جیسے ہی تجارتی قافلہ گزرا انہوں نے جو وہ اعلان کیا تو ان لوگوں نے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کی خدمت، ان کے ساتھ جو نیک صحابہ تھے وہ 12 تعداد لکھی ہے کہ کل 12 آدمی رہ گئے۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی جو پاؤں کی خاک ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا خطبہ پڑھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی۔ اب جنہوں نے وہ خطبہ چھوڑ دیا، آپ ان کے بارے میں آپ اپنے ایمان سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کیسے سمجھیں گے۔ اب دیکھیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کھڑا ہو کے پیشاب کرنا سخت گناہ ہے، کھڑا ہو کے پیشاب کرنا سخت گناہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وضو کا بیان ہے، بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر 350 ہے، اب دیکھ لیں حدیث، یہ واقعہ نمبر بن رہا ہے 225۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے بیان کیا، اور ابو وائل سے وہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک قوم کی کوڑی پر ایک دیوار کے پیچھے تھی، پہنچے تو آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تو میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا، تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس پر وہ آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ بوقت ضرورت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پیشاب کھڑے ہو کر کیا۔ اب یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی یہ بے حرمتی ہے۔ اب یہی ہے، اسی صفحے کے اوپر 226 ہے واقعہ نمبر، ہم سے محمد بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ منصور کے واسطے بیان کیا، وہ ابو الوائل سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارے میں سختی سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تھا تو اسے کاٹ ڈالتے تھے۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کوڑے پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب یہ بتائیں، آپ اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ کیا کھڑے ہو کر آپ استنجا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ جب کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو وہ چھینٹے جو ہیں وہ آپ کے چہرے کے اوپر تک آئیں گی، پہلی بات۔ اگر آپ پھر استنجا کریں گے تو آپ کی ٹانگیں پلیت ہو جائیں گی، آپ کی سلوار پلیت ہو جائے گی، آپ نے جو مثلا دھوتی اس وقت اگر جو بھی لباس تھا وہ سارا کا سارا پلیت ہو جائے گا، آپ کی ٹانگیں تو مست پلیت ہوں گی نا۔ لیکن جب کھڑے ہو پیشاب کریں گے پہلے تو وہ سارے پیشاب کے جو چھینٹے ہیں وہ آپ کی ٹانگوں کے اوپر پڑیں گے۔ اس کے بعد آپ نے لازمی بات ہے استنجا بھی کرنا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے استنجا نہیں کیا ہوگا۔ اب اگر آپ وہ واقعہ اپنے ذہن میں بنائیں نا کہ اس طرح کھڑے ہوں گے اور انہوں نے اس طرح استنجا کیا ہوگا تو پھر آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ واقعی کھڑے ہو کر استنجا کیا جا سکتا ہے۔ یہ اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کیسے کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے اور پھر کیسے کھڑے ہو کے آپ استنجا کریں گے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بے حرمتی رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں منع کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو اور خود کھڑے ہو کے پیشاب کریں۔ تو سلمان رشدی ملعون یہی تو کہتا تھا نا کہ ان کی کتابوں میں ایک جگہ اور حکم ہوتا ہے، دوسری جگہ اور حکم ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ طلاقیں جو ہیں وہ وقفے سے دینی چاہیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، جس نے ایک دفعہ طلاق دے دی وہ طلاق ہو گئی۔ کھڑے ہو کر حدیث میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گناہ ہے، اور ان کا جو نبی ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا۔ تو خدا را ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور اب ان کے اوپر تحقیق کریں۔ اب یہ چیز جو ابھی بالکل دل ہی تسلیم نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہوگا۔
بتائیں نا پھر یہ کیوں غلط لکھا گیا ہے؟ یہ توہین رسالت کیوں کی گئی ہے آپ کی کتابوں میں؟ آپ اپنے علماء سے جائیں نا، پوچھیں نا بھائی کیوں کی گئی ہے توہین رسالت؟ یا آپ اگر کہتے ہیں جی یہ کام انہوں نے کیا تو پھر وہ اپنے مولانا کو کہیں کھڑے ہو کر آج جو ہے نا کھڑے کر پیشاب کیا کرو، سنت رسول کے اوپر عمل کیا کرو، پھر تو یہ سنت بن جاتی ہے نا۔ آپ کے مولانا کیوں نہیں سنت رسول کے اوپر عمل کرتے؟ پھر تو ہمیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھ لیں اگر آپ کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے تو آپ کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ پھر تو ہر چیز جو ہے وہ تو بالکل ہی جو ہے نا ختم ہو جائے گی۔ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے، آپ استنجا نہیں کر سکتے، استنجا کریں گے آپ کی ٹانگیں پلیت، آپ کے کپڑے پلیت، آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، پھر سارے کا سارا اسلام گیا۔ تو یہ بھائی آپ کی چیزیں ہیں، آپ کی کتابیں، توہین رسالت بھی ہے، اسلام بھی چینج ہے، دین بھی چینج ہے۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مخالفت کی۔ قرآن پاک پڑھیں ترجمے کے ساتھ، پھر آپ اپنی کتابیں پڑھیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جو میں نے آیتیں بتائیں گے صرف وہی پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جو بس اتنا کر لیں کہ جو میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کنفرم کریں گے یہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعات جو ہے ان کا مقابلہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی کون حق کے اوپر ہے اور کون باطل کے اوپر ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔